الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 93 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ یہ اس باب کی بھی آخری سورہ ہے، یعنی اس کے بعد سورہ نور ہے جس پر باب ختم ہوا ہے، اور وہ مدنی سورہ ہے۔ اس باب کی مکیات اسی سورہ پر ختم ہو رہی ہیں۔ مدنی صورتیں جن ابواب کے آخر میں لگائی گئی ہیں وہ یا تزکیہ تطہیر کا مضمون بیان کرتی ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلے کو بیان کرتی ہیں۔ یہاں آگے تزکیہ و تطہیر کی سورہ ہے، اسی طرح اگلے باب کے آخر میں بھی ایک ہی سورہ ہے احزاب، وہ تزکیہ اور تطہیر ہی کی سورہ ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کا انجام کیا ہونا ہے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ جن قوموں کی طرف اللہ کے پیغمبر یا اللہ کے رسول مبعوث ہوتے ہیں ان کا فیصلہ دنیا میں چکا دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے قومی حیثیت سے ایک قیامت اسی دنیا میں برپا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید جگہ جگہ اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے پامال مضامین میں سے ہے۔ وہ ہر جگہ یہی بات متنبع کر کے کہہ رہا ہے اور مشرکین عرب کو بتا رہا ہے، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بار بار توجہ دلا رہا ہے، اور ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو جب بھی کبھی کسی رسول کو مبعوث کیا ہے وہ اس قوم کا فیصلہ کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ دنیا میں ہماری طرف سے حجت تمام ہوئی، نتیجہ نکل آیا ہے۔ ہم رسولوں کی قوموں کے معاملے کو قیامت پر مؤخر نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ مبسوط بیان جس میں پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے وہ سورہ قمر میں ہے۔ ایک ایک کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ کفارکم خیر من اولئکم، یعنی یہ جو تمہارے منکرین ہیں یہ کیا ان سب سے کچھ نرالے ہیں، ان سے بہتر ہیں، یہ بچ جائیں گے؟ نہیں، تم بھی اللہ کے رسول ہو، اس وجہ سے یہ تو ہو کے رہنا ہے۔ تو یہ ہو کے رہنا میں ظاہر ہے منکرین کے لیے کیا ہو کے رہنا ہے؟ عذاب۔ ایمان والوں کے لیے نجات، سرفرازی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو بالعموم یہ ہوتا ہے کہ پھر ان صورتوں میں جب مضمون یہاں پہنچ جاتا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کے اشارے سامنے آنے لگ جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے ان کی ذمہ داریوں کے بیان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب عذاب دروازے پر دستک دے رہا ہے، رسول چھوڑے گئے تو اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ اس میں مہلت مل سکتی ہے لیکن وہ فیصلہ اب اٹل ہے، ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو اس کو بھی دیکھیے دعا کے پیرائے میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ قر ربی اما ترینی ما یوعدون، تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میرے پروردگار اگر تو مجھ کو وہ عذاب دکھائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، مجھ کو دکھائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات قرآن مجید میں قانون کے طور پر بیان ہوئی ہے، اور جگہ جگہ بتایا گیا کہ دو صورتیں ہوں گی، یا ہم پیغمبر کے سامنے ہی فیصلہ کر دیں گے، یا پیغمبر کو لے جائیں گے اور پھر فیصلہ سنا دیں گے۔ فیصلہ تو ہر حال میں ہونا ہے، لیکن اما نرینک بعض الذی نعدہم، ایک شکل یہ ہوگی، او نتوفینک، دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہو جائے گی۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے
میں نے لکھا ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ قوم سے پیغمبر کی ہجرت اگر وفات کی صورت میں ہو، یہ بات تو بطور قاعدہ قرآن نے واضح کر دی ہے اتمام حجت کے قانون کے ذیل میں کہ پیغمبر جب تک قوم کے اندر موجود ہے عذاب نہیں آ سکتا۔ اس کو لفظوں میں بیان کر دیا ہے، فرما دیا کہ وانت فیہم، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ قوم سے پیغمبر کی ہجرت اگر وفات کی صورت میں ہو تو یہ عذاب اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آتا ہے، جیسا کہ مسیح علیہ السلام کے معاملے میں ہوا۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ پیغمبر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ موجود ہوتا ہے قریب کے کسی علاقے میں اور دیکھ سکتا ہے کہ یہ عذاب آ گیا، فیصلہ صادر ہو گیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، اپنے پاس لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قوم کے لیے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے، یعنی اگر یہ صورت پیدا ہو، ایک تو یہ ہے کہ مجھے لے جایا جائے اور اس کے بعد آئے جیسے کہ سیدنا مسیح کے معاملے میں ہوا، لیکن اگر پروردگار تو دکھائے تو فرمایا کہ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت، اس کا محاسبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ جو رسول اللہ کی سیرت میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر چاند گرہن یا سورج گرہن بھی ہوا یا کوئی آندھی آ گئی یا طوفان اٹھا تو بہت پریشان ہو جاتے تھے اور پھر نماز میں کھڑے ہو جاتے اور دعائیں کرتے، تو اس کی وجہ آپ کا یہ منصب ہے۔ یعنی آپ کو معلوم تھا کہ میری قوم کا معاملہ تو کسی وقت بھی فیصل ہو سکتا ہے۔ مکے سے نکلنے کے بعد ہر دن اس کے ہی دن تھا، تو اس لیے پریشانی، غیر معمولی پریشانی ہوتی تھی تو دعا و مناجات شروع کر دیتے تھے۔ اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ پروردگار میری قوم کو ہدایت دے، وہ اس سے بچ جائیں، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ آئے گا تو پھر ہم بھی کہیں اس کی زد میں نہ آ جائیں۔ تو اس سے ایک بندہ مومن ڈرتا ہے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ ہاں دعا کرو مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، یعنی پروردگار ہم پر کرم فرمانا، ہمارے لیے نجات کا فیصلہ کرنا۔ اگر ان ظالموں نے اسی صورتحال سے دوچار ہونا ہے تو پھر ہماری کشتی بن جانی چاہیے جس میں ہم اس طوفان سے نکل جائیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ تمہاری اس آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور تمہیں دکھا دیں۔ فرمایا کہ یہ کوئی ہمارے لیے ایسی بعید بات نہیں ہے کہ جو دنیا میں قوموں کی ہلاکت کے قاعدے بنے ہوئے ہیں ہم بھی ان میں بند کے رہ گئے ہیں۔ دنیا قوانین پر چل رہی ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے بتایا ہے کہ جس طریقے سے اس دنیا میں چیزیں ایک قاعدے کے مطابق آتی ہیں، موسم ایک طریقے سے بدلتے ہیں، آندھیاں طوفان ایک ضابطے میں اٹھتے ہیں، زلزلے بھی اسی طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی اگرچہ پوری طرح گرفت ہے اس کائنات پر، لیکن وہ گرفت اس کائنات پر ہے، وہ اس کائنات کے خالق پر نہیں ہے۔ تو جب خالق ہے تو فرمایا کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ کسی وقت بھی سب قوانین درے کے درے رہ جائیں، سب فطرت کی گرفت وہیں پڑی رہ جائے اور ہم جو چاہیں وہ کر ڈالیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہم پوری قدرت رکھتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور تمہیں دکھا دیں۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، یہ آخری انذار ہے، یعنی اس سورہ میں یا اس باب میں، یہ باب یہ معلوم ہے کہ یہ سورہ یونس سے شروع ہوا ہے، یہ آخری انذار ہے جس پر سورہ ختم ہو رہی ہے۔ اس سے آپ قرآن مجید کے پورے نظم کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی کس طرح استدلال ہوتا ہے انفس سے، آفاق سے، تاریخ کے شواہد سے،
مقدمات کیا ہیں؟ توحید، شرک کا ابطال، قیامت کی منادی، اور اس کے ساتھ تزکیہ و تطہیر بھی، اور جو عذاب آ سکتا ہے یا جو فیصلہ ہو سکتا ہے اس کی تفصیلات بھی۔ یہی قرآن ہے۔ یہ آخری انذار ہے جس پر سورہ ختم ہو رہی ہے۔ انتہائی نامساعد حالات میں، یعنی رسول اللہ کے لیے ابھی کوئی آثار نہیں ہے کامیابی کے، ابھی وہی مکہ ہے، وہی حالات ہے، وہی وہاں کی قیادت ہے، ان کو پوری طاقت اور اقتدار حاصل ہے، مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں ہے، زیادہ لوگ زیر دست ہیں، یہ 230-32 گرانے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، باقی پورا کا پورا مکہ اور اس کی قیادت معاندت پر کھڑی ہے۔ تو بڑے نامساعد حالات ہیں۔ انتہائی نامساعد حالات میں اس دعا کی تلقین، یہ جو آخر میں اب دعا آئی ہے، صاف بتا رہی ہے کہ پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کے لیے غلبہ و نصرت کا ظہور اب ہونے ہی والا ہے۔ یعنی پیغمبر کی زبان پر یہ دعا کہ مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور یہ کہ اگر میرے سامنے یہ ہونا ہے تو پروردگار ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کی زد میں آ جائیں، یہ دعا پیغمبر کی زبان پر خدا نے جاری کی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پوری نہ ہو؟ یہ دعا صاف بتا رہی ہے کہ پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کے لیے غلبہ و نصرت کا ظہور اب ہونے ہی والا ہے، اور یہ آپ کی حیات مبارک میں ہوگا۔ یہ اسلوب صاف بتا رہا ہے۔ جو آگے کی آیت ہے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ تمہیں دکھا دیں، تو یہ اسلوب بھی بتا رہا ہے صاف، یہ آپ کی حیات مبارک میں ہوگا، جس کے نتیجے میں آپ کے منکرین لازماً ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر ظالموں سے الگ کر دینے کی درخواست کی تلقین کی گئی ہے، یعنی خود پیغمبر سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ دعا کریں۔ یہ نہایت لطیف طریقے پر ہجرت کا اشارہ ہے، جو عذاب سے پہلے پیغمبرانہ دعوت کا ایک لازمی مرحلہ ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں یہ چونکہ اسی مرحلے کی صورتیں ہیں سب۔ اس سے پہلے ہم بنی اسرائیل میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ہجرت کی دعا رسول اللہ کی زبان پر جاری ہوئی ہے۔ تو ان صورتوں کے آخر میں، خاتمے میں جب مضمون یہاں پہنچتا ہے تو اس نوعیت کے اشارے آنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ ادفع باللتی ہے احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون، تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کرو۔ یعنی یہ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو معاندین یا مخالفین کا رویہ بھی حدود سے متجاوز ہو جاتا ہے۔ وہ اتہام ترازی پر اتر آتے ہیں، ہرزہ سرائی پر اتر آتے ہیں، اگر ان کے پاس اقتدار اور قوت ہے تو تعذیب کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کرو۔ یہ جو کچھ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، نحن اعلم بما یصفون، ہم اس سے خوب واقف۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، یا ہم نہیں جانتے کہ ان کا رد عمل کیا ہے، یا یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ نحن اعلم بما یصفون۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے موقع پر جب ایک بڑا لمبا عرصہ دعوت میں گزار دیا ہو، لوگوں کی بھلائی کی اپنی طرف سے آخری درجے میں کوشش کی ہو، جب پیغمبر نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہو، مختلف پہلوؤں سے قرآن مجید کو اگر اس زاویے سے آپ پڑھیے اور وہ مقامات الگ کر لیجئے جن میں رسول اللہ فرماتے ہیں یا آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری کیے جاتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میں تو تمہارے ساتھ قرابت کا حق ادا کر رہا ہوں، میں اس کے سوا کیا چاہتا ہوں کہ تم میرے قریبی لوگ ہو تو تم عذاب سے بچ جاؤ، میں تو تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کر آگ سے نکال رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے خود شہادت دی ہے کہ لعلہ کا باخع نفسک، آپ اپنی جان گلا ڈالیں گے۔ اس طرح دعوت دی جا رہی ہے، لیکن جواب میں کیا ہے؟ سیئہ، یعنی
ان کی طرف سے برائی ہی برائی ہے، ہرزہ سرائی ہے، تہمت ترازی ہے، بلکہ اب آخری مرحلے میں آ کے تو وہ جان کے لاگو ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا ہم ان سب چیزوں سے خوب واقف ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ کس چیز کی پرواہ ہے کہ جواب میں کہیں کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جو پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کے شائن شان نہیں ہو۔ یعنی جواب میں جس اخلاقی رویے کا تقاضا ہے وہ زیر بحث ہے۔ خاتمہ ہو رہا ہے تو بات یہاں سے شروع کی کہ تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کرو، یعنی برائی کا جواب کسی حال میں بھی برائی سے نہیں دینا، یہ ہم پر چھوڑ دو، یہ جو کچھ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی یہ دعا کرتے رہو، اس لیے کہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں، وہ جواب کے لیے اکساتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو برائی کی جا رہی ہے ویسی ہی برائی دائی حق بھی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو یہ راہ وہ ہے جس میں صبر ہی صبر ہے۔ جس جگہ بنی اسرائیل کو سورہ بقرہ میں دعوت دی ہے کہ وہ دین کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کریں، تو ظاہر ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس میں کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں یہی راستہ دکھایا ہے، یعنی صبر رویے میں ہونا چاہیے، مدد نماز اور دعا کے ذریعے سے مانگنی چاہیے۔ کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی اور راستے نہیں دکھائے، کوئی جواب دینے کی حکمت نہیں بتائی، کوئی سیاست نہیں سکھائی۔ دعوت کا میدان صبر و ثبات کا میدان ہے، اور اس کا اخلاقی اصول کیا ہے؟ ادفع باللتی ہے احسن السیئہ، تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کرو۔ یہ قرآن مجید کے وہ مقامات ہیں کہ دین کے ساتھ خدمت کا ادنا تعلق رکھنے والوں کو بھی بار بار انہیں دیکھتے رہنا چاہیے۔ ان سے مطلوب یہی ہے، وہ اس لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ اگر ان کو یہ راہ بھاری لگتی ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں، انہوں نے یہ راہ اختیار ہی اس لیے کی ہے کہ انہیں صرف بھلائی کرنی ہے، انہیں صرف دعا کرنی ہے، انہیں صرف خیر خواہی کے ساتھ دوسروں کو غلطی سے نکالنا ہے۔ ان کے ہاں یہ خواہش پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ شخص انجام کو پہنچے، ان لوگوں کو بھی ان کے کرتوتوں کی سزا ملے، یا اپنی مکافات بھگتیں، یا ان کو اس طریقے سے جواب دیا جائے۔ نہ جواب دینا ہے، نہ بھلائی کے سوا کوئی اور بات کرنی ہے، یعنی کسی سازش کا حصہ بننا ہے، نہ کوئی اقدام کر کے اپنے دل کی تسلی کرنی ہے، نہ برابر کے بدلے لینے ہیں۔ ادفع باللتی ہے احسن السیئہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ میرا اللہ، میرا پروردگار خوب واقف ہے معاف کی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کے واقف ہونے کا کلامی اظہار نہیں ہے کہ میرا اللہ واقف ہے۔ یہ واقف ہے، اللہ کے ناواقف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس موقع پر یہ بتانا مقصود ہے کہ میں اگر مہلت دے رہا ہوں، میں اگر ان کو تہمت ترازیاں کرنے دے رہا ہوں، میں اگر ان کو اسکینڈل بنانے دے رہا ہوں، تو کیا خیال ہے کہ میں ناواقف ہوں اس سے؟ اپنی خبر لو، میں واقف ہوں اچھی طرح، تو فیصلہ مجھے کرنے دو۔ یہ جو کچھ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس نازک موقع پر جب انسان ہدف بنتا ہے، دعوت ہدف بنتی ہے، کوئی کام ہدف بنتا ہے، تو دل میں بد دعا کے داعیات پیدا ہوتے ہیں، ایک خاص طرح کا رد عمل طبیعت پہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان راستے تلاش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے مخالفین کو زج کرے، ان کو زمین چاٹنے پہ مجبور کرے، ان کا جواب دے، ان کو شکست دے۔ یہ انسانی فطرت کے داعیات ہیں، یعنی ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جسے مذموم ٹھہرایا جائے عام حالات میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ داعی حق کے لیے شیطان کے وساوس ہوتے ہیں، اس لیے ان کو قریب مت آنے دو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار
میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میرے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یعنی آ گئے تو انسان ہوں، ممکن ہے میں بھی ان کی گرفت میں آ جاؤں، کہیں پاؤں پھسل جائے، میں دعا کرتا ہوں میرے پاس آئیں ہی نہیں۔ شیاطین اپنے وسوسے اپنے پاس رکھیں، تو مجھے ان کے وسوسوں سے بھی محفوظ کر اور ان کی آمد سے بھی محفوظ رکھ۔ تو یہ خود پروردگار عالم نے دعا پیغمبر کی زبان پر جاری کی کہ یہ مرحلہ، یہ آخری مرحلہ ہے، اس میں انہوں نے بھی انتہا پر پہنچنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی بے یار و مددگار نکلنا ہے یہاں سے۔ تو اس لیے اس موقع پر شیاطین سے پناہ مانگنی چاہیے۔ میں نے لکھا اس سے مراد شیاطین جن بھی ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور شیاطین انس بھی جن کا رویہ یہاں زیر بحث ہے۔ یعنی اس موقع پر لوگ بھی دائیں بائیں سے ہمدرد بن کے آتے ہیں اور شیطنت کے مشورے دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، میں نے بہت بڑے لوگوں کو بعض ایسے مراحل میں شیاطین میں گھرے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی پوری استقامت کے ساتھ، جس کو قرآن نے صبر کہا ہے، کھڑا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے۔ تو پروردگار، میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس آئیں۔ یہ اپنے عجز کا اعتراف ہے، عاجز بندے ہیں۔ یعنی کیا ہم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کمزوری کے لمحے میں شیطان کی گرفت میں آ جائے، تو مالک تو شیاطین کو ہم سے دور رکھ۔ تو اپنے عجز کا اعتراف کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی گویا سبق ملا کہ پیغمبر بھی ہو، استقامت کے پہاڑ بھی ہوں، تو یہ صرف اللہ کی نصرت، اللہ کی توفیق ہے جس سے آدمی ان مراحل میں بچتا ہے۔ یعنی اس کے نامہ اعمال پر کوئی رد عمل کا چھینٹا نہیں پڑتا، وہ اپنے راستے پر گامزن رہتا ہے، ہر موقع پر صرف اپنی طرف دیکھتا اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔ تو جیسے ہی کسی انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے معاملات کو خود پروردگار سنبھال لیتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں بھی اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ نے یہی فرمایا۔ یعنی کسی نے زیادتی کرنا شروع کی ہے، اس کا جواب دینا شروع کیا، تو حضور کے ماتھے پر بھی شکن آ گئی، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جواب دے رہے تھے، تمہیں کیا ضرورت تھی اس کی؟ تو یہی رویہ دعوت میں، دین کو پیش کرنے میں، عام لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ تم برابر کا بدلہ لے لو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اہل دعوت کے معاملے میں یہ نہیں ہے۔ اس میں صبر، استقامت کے ساتھ آدمی بس برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کرے، آسان نہیں ہے۔ تو سورہ کے آخر میں اور اس باب کے بھی آخر میں اور دعوت کے اس آخری مرحلے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ تلقین کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے۔ یہ مضمون مقدر ہے یہاں، یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو کہے گا پروردگار آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں۔ یعنی جب موت سر پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر یہ بڑے بڑے لوگ جن کے پاس دنیا میں اقتدار تھا، دولت تھی، قوت تھی، جو پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جو فرعون و ابو جہل بن گئے، تو جس وقت یہ سب ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر موت سر پر کھڑی ہوگی، پردے اٹھ جائیں گے، کوئی حجاب باقی نہیں رہے گا، تو کون سرکشی دکھائے گا؟ تو اس موقع پر فرمایا کہ یہ کہیں گے، ظاہر ہے کہ فرشتے موت کے موقع پر جیسے کہ قرآن نے کہا گھیرے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، تو کہیں گے کہ رب ارجعون، یعنی آپ لوگ، ظاہر ہے کہ فرشتے بھی مخاطب ہیں، آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں۔ کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کما لوں، یعنی مجھے پھر ایک مہلت دی جائے۔ لیکن مہلت تو اللہ نے قوموں کے لیے بھی مقرر کی ہے جو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے۔
اور انسان کے لیے بھی۔ وہ فیصلہ آنا ہے تو چند لمحے ہی ہوں گے، بس ان میں آ جائے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں رب ارجعون کے الفاظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے جمع کے صیغے میں یہ درخواست اس لیے کی گئی ہے، یعنی پیچھے ربی ہے، میرے رب، میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے جمع کے صیغے میں یہ درخواست اس لیے کی گئی ہے کہ اس وقت یعنی موت کے وقت اللہ سامنے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے فرشتے ہی اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گرد و پیش کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے اس موقع کی گویا تصویر، یہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو ہیں، حتیٰ اس طریقے سے آ گیا ہے کہ پچھلے جملے سے متعلق نہیں ہوتا تو گویا ایک جملہ مقدر ہے، یہاں ربی کہہ کے ارجعون کہا ہے تو گویا ایک پورے مضمون کو اس سے بھی ادا کر دیا ہے۔ یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو کہے گا کہ پروردگار آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کما لوں۔ فرمایا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی اپنی حسرت کا اظہار کر رہا ہے، ورنہ یہ بات کہاں ہونے والی ہے، اس کا وقت تو ہمیشہ کے لیے گزر چکا ہے، اب تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے، کہہ رہا ہے، کہنے دو اسے، ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ تو برزخ کا لفظ قرآن مجید میں اسی جگہ آیا ہے، یہ برزخ کے معنی ہے پردہ، یہ فارسی زبان کے پردہ ہی کی تعریب ہے، گویا ہمارے درمیان اور یہ زندگی جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کے درمیان اور قیامت میں دوسری زندگی کی ابتدا کے درمیان اللہ نے ایک پردہ تان دیا ہے۔ اس پردے میں وہ زمانہ گزرنا ہے جس میں لوگ دفنا دیے گئے، اب ظاہر ہے کہ ایک وقت، ایک دن مقرر ہے، اس وقت انہیں اٹھنا ہے، اس سے ہمارے ہاں برزخی زندگی کی تعبیرات بنی ہیں، ورنہ لفظی لحاظ سے اس کا مطلب ہے پردہ۔ ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ یہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکے گے۔ یعنی دنیا میں ظاہر ہے کہ یہ قبائلی تمدن ہے، رشتوں پر کھڑا ہے، اس میں قوت بھی اصل میں اپنے بیٹوں سے اور اپنے اعزاء سے اور اپنے بھائیوں سے میسر ہوتی ہے، تو اس میں یہ بڑی بلیغ تعبیر ہے جو قرآن نے اختیار کی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ کوئی رشتے باقی رہ جائیں گے، نہ کسی کے لیے مدد مانگنے کا کوئی سوال ہوگا۔ اس جگہ تو یہ قومی حیثیت سے کھڑے ہیں، اس لیے خدا کے عذاب کی وعید کے باوجود اپنی سرکشی کو قائم رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو موت کا مرحلہ ہے وہ ان کو ایک ایک کر کے پکڑے گا اور تنہا کر دے گا، اور جب تنہا کر دے گا تو پھر کسی سے نہ مدد مانگنے کی گنجائش رہے گی، نہ رشتہ و پیوند باقی رہ جائیں گے، ولا یتساءلون، نہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکیں گے۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ صادر ہوگا اور اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر